امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین مکہ کے در یتیم آمنہ کے لخت جگر والضحیٰ کے مکھڑے والے واللیل کی ظلموں والے الم نشرح لک صدرک کے سینے والے سبحان الذی اسریٰ کی سیر والے جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس مطہر سیرت پر بہت اچھے الفاظ میں بیان فرمائے وہ آقا جن کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسا سارا قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت ہی نہیں ہے بلکہ آقا کی خوشبو قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ذات بنایا ہے، آپ کی تعریف میں فرش سے عرش تک جتنے بھی کلمات ہیں وہ جمع کیے جائیں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات مل کر حضور کی جو تعریف کو مکمل کرتی ہے تو وہاں سے آقا کی تعریف کی ابتدا ہوتی ہے۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں کہ محترم واپس خدا تم ہو۔ یہ کائنات جن کے لیے سجائی گئی، جن کی خاطر بنائی گئی، وہ ہستی کس مقام پر فائز ہے۔ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور کائنات کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں، تو صرف کائنات میں دنیا ہی نہیں ہے، یہ چاند سورج ستارے، یہ مساجد جیسی مقدس زمین، اور اس سے بڑھ کر زمین میں سب سے مقدس جگہ بیت اللہ شریف جیسی جگہ بھی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لانے ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایسا علم اور ایسا اخلاق اور ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ نے
کائنات کو علم اور علم کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی انسانیت میں علم کی روح ہوتی ہے، درگزر صبر اور تحمل کی روح ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو دنیا صبر تحمل سے ناآشنا ہے۔ طائف کی وادی کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے خون کے بہنے والے قطروں کو دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والی دعاؤں کو دیکھیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اس بستی کو اللہ ہلاک نہ کرنا، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی نسلوں میں ہدایت والا کوئی نہیں۔